ملائکہ کل کے لیے تیاری رکھنا، کیا پتہ روزہ بن جائے، اگر نہ بھی بنا تو پرسوں تو بن ہی جائے گا۔ میری ساس اتنا بول کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ پیچھے میں پریشانی سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ میرے سسرال میں سب کام میرا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ گھر کا خرچ بھی میں ہی چلا رہی تھی۔ پہلے تو لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی تو گھر کا خرچہ وغیرہ نکل آتا تھا، لیکن جب سے بیٹھ بیٹھ کر میرے مہرے ہل گئے تھے، جس کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہیں تھا، میں نے ایک بیوٹی پارلر میں ہیلپر کا کام شروع کر دیا، جس کے لیے مجھے پورا دن کھڑے رہنا پڑتا اور میری بس ہو جاتی، مگر جینے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا، کسی نہ کسی طرح تو گزارا کرنا ہی تھا، تو ایسے کروں یا ویسے۔ بیوٹی پارلر میں کام کرتے ابھی مجھے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا، باجی تھوڑا بہت خرچ دے دیتی تھی، لیکن اس میں بھی گزارا مشکل تھا۔ لیکن آج اس نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا اور بولی کہ اب تمہیں پورے مہینے کی اکٹھی تنخواہ دیا کروں گی، تم کام اچھا کرتی ہو، اس لیے اب روز پیسے نہیں ملیں گے۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے روز کا روز دے دیا کریں، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی، اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ اگر کام کرنا ہے تو مہینے کے مہینے تنخواہ دوں گی، ورنہ تم جا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ میرے پاس کام کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں مان گئی، مگر اندر سے میرا دل جانتا تھا میں کس قدر پریشان تھی کہ اب پورا رمضان کیسے گزارا ہوگا۔ اگر کوئی مدد بھی کر دے تب بھی اور بہت ضروریات ہوتی ہیں، انہیں کیسے پورا کروں گی؟ شاید میں کسی اور جگہ کام کر لیتی، مگر یہ پارلر میرے گھر کے بہت نزدیک تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ابھی مجھے 3-4 دن ہی ہوئے تھے جب رمضان آ گیا، اور آج ساس بول رہی تھی کہ سحری کا بندوبست کر لینا، جبکہ صبح ہی سارا آٹا اور دالیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ کیسے کروں سب، کل جب سحری میں کچھ نہیں ہوگا تو کیسے گزارا ہوگا۔ میرا شوہر تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا تھا اور وہاں سے کبھی واپس نہیں لوٹا۔ مجھے چھوڑو، انہوں نے تو مڑ کر اپنے گھر والوں کی بھی خبر نہیں لی۔ میری ساس میری تائی تھی، امی ابو کی وفات کے بعد میں انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ تائی نے خدا ترسی کر کے پہلے تو مجھے اپنے گھر میں رکھا، پھر بیٹے سے شادی کرنے کی کوشش کی، مگر میرا کزن جو کہ اب میرا شوہر ہے شروع سے ہی باہر جانے کے خواب دیکھتا تھا۔ ہر لمحے اس کی یہی بات ہوتی کہ امی مجھے باہر جانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، مگر تائی ٹالتی رہی۔ تایا ابا کی وفات ہو چکی تھی تو گھر انہی پیسوں سے چل رہا تھا۔ تائی مجھے بہت زیادہ تو پسند نہیں کرتی تھیں، مگر ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ منصور کے بار بار انکار کے باوجود انہوں نے زبردستی میرا اور منصور کا بیاہ کروا دیا، جس کی بنیادی شرط یہی تھی کہ تائی شادی کرنے کے بعد منصور کو دوسرے ملک بھیجیں گی۔ اسی بات پر منصور بخوشی راضی ہو گیا اور ہماری شادی پایہ تکمیل تک پہنچی۔ شادی کے اگلے روز ہی منصور تائی کے سر ہو گیا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو، بھیجو مجھے کسی نہ کسی طرح باہر، ورنہ میں ملائکہ کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے اپنی بات پوری نہ کی تو۔ تائی کو شاید مجھ سے کوئی انسیت ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے تو اس لیے مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں ان کا گھر اچھے سے سنبھال لیتی تھی، ان کے گھریلو طور طریقوں سے مکمل طور پر واقف تھی، ان کے آگے کبھی زبان درازی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، ہر طرح سے مکمل تھی، خوبصورت بھی تھی۔ تو وہ اتنی عقل مند تو تھیں کہ گھر میں اچھا بھلا رشتہ کیوں چھوڑتی اور باہر کی نکچڑی لڑکی کو بہو کا درجہ کاہے کو دیتی۔ ان کی عقل مندی اور میری قسمت دونوں ایک ساتھ جاگے، جس کے نتیجے میں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد منصور کی ضد پر تائی بہت پریشان تھی، میری ماں کا جو زیور میرے حصے میں آیا تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ بیچ دیا، ورنہ منصور کو اگر باہر نہ بھیجا جاتا تو شاید میں طلاق کا بوجھ اپنے اوپر لے کر طلاق یافتہ بن جاتی۔ شادی کے 6 ماہ کے اندر تمام کارروائی مکمل ہونے پر وہ پردیس چلے گئے، اور پیچھے میں، ان کا چھوٹا بھائی اور ماں ان کی واپسی کی آس لگائے بیٹھے رہے، جو کہ بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے بھی واپس لوٹنے کی کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس کی آس میں ہم انتظار ہی کرتے رہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک حقیقت جو تھی وہ یہی تھی کہ منصور ہمیشہ کے لیے پردیس میں جا کر ہمارے لیے پردیسی ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے بڑی تگ و دو کے بعد جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، جلد ہی وہاں شادی کر لیں گے، اور اگر میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو اگلے فون پر وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنا کوئی ٹھکانہ یا جو دل کرتا ہے کر لیں، سوائے ان سے امید لگانے کے۔ میں نے یہ بات تائی کو بتائی تو وہ نڈھال ہو کر چارپائی پر اوندھے منہ گر گئی، کیونکہ انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ان کا لختے جگر یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔
مگر بعد میں ایک مرتبہ منصور کے دل میں نہ جانے کون سا رحم امڑ آیا جو انہوں نے ماں سے بات کرنا گوارا کر لیا، مگر یہ بتانا نہیں بھولے کہ اب وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اگر کبھی زندگی اور جیب نے موقع دیا تو وہ خرچ بھیج دیں گے، لیکن اس کی امید لگانا بھی فضول ہے، لہٰذا بس دعا کریں کہ میں خوش باش رہوں۔ تائی ماں تھی، اس کے علاوہ اور دعا کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہماری زندگیوں میں سے منصور الہی کا وجود بہت آسانی سے خارج ہو گیا، مگر ہر ایک کے دل سے اٹھتی ہوک اسے بہت تڑپاتی تھی۔ مگر یہی تو اصل مذاق تھا زندگی کا ہمارے ساتھ۔ ایک روز تائی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، ملائکہ مجھے معاف کرنا، مگر خدا گواہ ہے میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں رکھی، ہمیشہ تمہیں بیٹی ہونے کا مان دیا ہے۔ اب سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ منصور یہاں سے کیسے نکلا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اگر تم چاہو تو اس سے طلاق لے لو، میں تمہارا بیاہ کہیں اور کر دوں گی، باقی تمہارا جو بھی فیصلہ ہو۔ میں اسی وقت تائی کو جواب دینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ جو بھی فیصلہ کرو 2 دن اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو، پھر مجھے بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ پہلے ایک فیصلہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی صورت میں کر کے پچھتا رہی ہوں اور ایک فیصلہ تم کر کے پچھتاؤ۔ مجھے تائی کی بات سمجھ آ گئی تھی، میں نے 2 دن اچھے طریقے سے اس نقطے پر سوچا کہ مجھے طلاق لینی چاہیے یا پھر یہیں پر بسنا چاہیے۔ ٹھیک 2 دن بعد تائی نے جب مجھ سے میرا جواب مانگا تو میں نے اپنا فیصلہ طلاق نہ لینے کے حق میں دیا۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور بولی، جب تم جانتی ہو تمہارا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا، پھر یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ اب کچھ بھی ہو، رہنا تو مجھے دونوں صورتوں میں یہیں پر ہے، چاہے طلاق لوں تو بھی میرا میکہ یہی ہے، اور اگر گھر بساؤں تو میرا سسرال بھی یہی ہے۔ اگر میں طلاق لے بھی لوں تو کیا ضمانت ہے کہ اول تو میری دوسری شادی ہو، اور اگر ہو بھی گئی تو کون مجھے پیار سے رکھے گا؟ ہر کوئی طلاق یافتہ سمجھ کر ہی برتاؤ کرے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ میں یہاں پر شادی شدہ بن کر ہی رہوں، کم از کم ایک مان تو ہے۔ باقی اگر میرے نصیب میں ہوا تو میرے شوہر لوٹ آئیں گے، اور اگر نہ ہوا تو کم سے کم آپ تو ہیں میرے ساتھ، ہے نا؟ میری بات پر تائی کھلے دل سے مسکرائی اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر بولی، مجھے یقین تھا میری بہو کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہی کرے گی، تبھی تو میں نے اس ہیرے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بیاہ دیا، مگر اس ناہجار نے قدر نہیں کی تمہاری۔ آخر میں وہ غمگین ہو گئیں تو میں نے انہیں پرسکون کرتے ہوئے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو بس میں آپ کی بیٹی بہو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں وہی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ سسر کی پینشن جو کہ بہت کم تھی اب تو مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، میں نے پہلے کپڑوں کا کام شروع کیا اور اب پارلر کا، مگر یہ کام میرے کسی کھاتے میں نہیں پڑ رہا تھا۔ 1 مہینہ تھا رمضان کا، اس کا خرچ کہاں سے پورا کرتی، یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ بالآخر جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو چپ چاپ جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس وقت اتنی شدید نیند آئی کہ مجھے کچھ بھی اور سوچنے کا موقع نہیں ملا، لیکن سونے سے پہلے آخری بات جو میرے دماغ میں تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تو ہی کوئی اسباب پیدا کر، اور پھر میں بے خبری کی نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، سحری ختم ہونے میں صرف 20 منٹ باقی تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں آئی، مگر سامنے چند شاپروں میں سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھا کر جھانکا تو شاپروں میں بھنا ہوا گوشت پڑا تھا جو شکل سے بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب کچن کے دروازے پر میرا دیور کھڑا ہو کر کہنے لگا، باجی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے، بس برتنوں میں ڈال لاؤ۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولی، کہاں سے آیا یہ سب؟ میری بات پر وہ اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا کہ میں آج لوگوں کو سحری میں جگانے گیا تھا، بس وہی انہوں نے لنگر کے نام پر دے دیا۔ یہ سن کر مجھ پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی اللہ نے واقعی سبب پیدا کر دیا تھا۔ میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہی تھی، جبکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، تو پھر میں کیوں اس کے متعلق بلا وجہ کی سوچیں پالوں؟ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے میں نے وہ گوشت برتنوں میں نکالا اور باہر لے آئی۔ ساس بھی تہجد پڑھ کر کھانے کے انتظار میں بیٹھی تھی، دیور بھی منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا کھانے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ہم سب نے اسی سے سحری کی اور میں برتن سمیٹ کر کچن میں آ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرا دیور تھوڑا اب نارمل تھا، ویسے وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، مگر کبھی کبھار اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ اب بیماری کیا تھی یہ جاننے کے لیے نہ ہمارے پاس پیسے تھے، نہ ہی ہم نے اس کا علاج کروایا۔ گھر میں تو دال روٹی مشکل سے چل رہی تھی۔ میں نے تائی سے پوچھا، کیا کسی نے خیبر کو ذمہ داری دی تھی سحری میں جگانے کی؟
मगर ताई ने लाइल्मी का इजहार किया, जिसका यही मतलब था कि देवर को किसी वक्त दौरा पड़ा होगा। तभी वो ढोल गले में डालकर लोगों को जगाने चला गया। चलो, जो हुआ था बेहतरीन हुआ था, वरना फाको ज़्यादा पेट से रोज़ा रखना पड़ता। जो गोश्त बच चुका था वो मैंने हॉटपॉट में रख दिया ताकि इफ्तार में काम आ सके। बाकी पूरा दिन मेरा पार्लर में गुजरा। पार्लर में शायद बाजी को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने घर से एक दानों की बोरी मुझे दी और बोली, ये तुम्हारे लिए है, आटा पिसवा लेना इसका। मैं जानती हूँ आजकल इस कदर महंगाई में आटा लेना भी कितना मुश्किल है। उस वक्त रब के शुक्र से मेरी आंखों से पानी बह निकला कि किस तरह अल्लाह ने वसीला बनाया और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। देखो मलाइका, अब तनख्वाह मत मांगना, मैं तुम्हें महीने बाद दूंगी, मगर अच्छी दूंगी, क्योंकि हमारी सही वाली कमाई तो ईद के दिनों में और रमजान में ही लगती है ना। इसीलिए तुम भी ये वक्त अच्छी तरह लगा लो। 2-3 महीने जितनी तनख्वाह तो हो ही जाएगी तुम्हारी, अगर सही से काम किया तो। मेरा अहम तकाजा ही यही था कि हम सहरी अफ्तारी कर सकें। चलो, आटा आ गया था, अब रोटी तो अचार के साथ भी खाई जा सकती थी। यही सोचकर मैं पुरसकून हो गई और बाजी को मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि अब मैं कोई फरमाइश या तनख्वाह का तकाजा नहीं करती, यहीं पर अच्छे से काम करूंगी। मैं शाम को वापस आई तो सबसे पहले देवर को भेजा कि आटा पिसवा लाए, वरना अफ्तारी के लिए सुबह का गोश्त तो पड़ा था, लेकिन रोटी के लिए एक पेड़ा नहीं था। देवर मेरी बात कम ही मानता था, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो मान गया और अफ्तारी से आधा घंटा पहले आटा पिसवा लाया। मैंने फटाफट आटा गूंदकर रोटियां उतारी। जो गोश्त पड़ा था उसे गर्म करके पानी के साथ दस्तरखान सजा दिया। उस रोज की अफ्तारी करते हुए हम तीनों चुप थे, कोई नहीं बोल रहा था, गोया हर कोई दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था। अब मुझे कल की फिक्र नहीं थी, क्योंकि कल आटा था तो पानी के साथ रोटी खाई जा सकती थी। सारा काम समेटकर मैं ताई के कमरे में चली आई, क्योंकि सोने से पहले मैं उनके पैरों की मालिश करती थी। ताई ने मुझे देखते ही पैर लंबे कर दिए और मैं उनके पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद जब मुझे ऊँग आई तो वो मेरा माथा चूमते हुए बोली, मलाइका, मुझे माफ कर दे बच्चे, मेरे दिल में बड़ा गम है। तुझे देखती हूँ तो ठंडी आह ही भरती हूँ। अगर आज मेरा बेटा तेरे साथ खुश होता तो मैं भी अपने पोते पोती खिला रही होती, मगर खैर, रब को जो मंजूर हो, इसमें हमारी क्या मर्जी। मैं चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। ऐसी बातों से मेरा दिल दुखता था, मगर ताई का दिल ज्यादा परेशान था। मैं तो चलो मंसूर की बीवी थी और वो उनकी माँ। उनके दिल पर लगी चोट तक ना मैं पहुंच सकती थी और ना ही समझ सकती थी। मेरे दिल का जो भी हाल था इतना गहरा या शदीद नहीं था। पुत्र, तूने मेरा घर संभाल लिया। लोग बेटियों को नहीं वो मान प्यार देते कि उन्होंने कौन सा हमारा घर संभालना, मगर तू तो मेरी सगी औलाद भी नहीं, और बावजूद इतने दुखों के तूने वो कर दिखाया कि अपनी औलाद से यकीन ही उठ गया मेरा तो। ताई जब कभी बहुत ज्यादा परेशान होती थी तो ऐसी बातें करती थी। आज भी उनकी परेशानी की वजह मैं समझ सकती थी, क्योंकि आज मंसूर की तारीख पैदाइश थी, तो इस दिन ने उन्हें अफसोस के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। वो तो गोया औलाद होने पर ही पछताती थी। ले देकर एक छोटा बेटा बचा था, वो भी मुकम्मल तौर पर सही नहीं था। अक्सर औकात उस पर भी दौरे गालिब आ जाते थे। ऊपर से मेरी जानिब से भी उन्हें कोई खुशखबरी या पोते नहीं मिले जो उन्हें तसल्ली देते या उनके लिए बाइसे इत्मीनान बनते। उनकी परेशानी देखते हुए मैंने उनके सर में तेल डालकर मालिश कर दी ताकि सहरी तक वो आराम से सो सकें। मेरी ये कोशिश तो कामयाब हो गई। जब 1 घंटे बाद मैं उनके कमरे से निकली तो कमरे में हल्के खराटों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, जहाँ 2 चारपाइयाँ बड़ी निफासत से बिछी थी। एक चारपाई तो गोया बिल्कुल नई थी और उसकी चादर पर कभी सिलवट नहीं पड़ी थी, लेकिन सिलवटें पड़ती भी तो कैसे। वहाँ का मकीन परदेस में बैठा था और अपने मुल्क के साथ रिश्तों को भी मुकम्मल तौर पर भुला चुका था। साएं साएं करते खाली कमरे को देखकर मेरे दिल में एक हुक सी उठी। क्या था अगर मंसूर मुझे कबूल कर लेते, वरना आज मैं इस तरह तो चलती फिरती लाश की मानिंद नहीं होती। लेकिन खैर, जिंदगी को जो मंजूर मेरे लिए, इस दुनिया में आने का मेरा भी तो कोई मकसद होगा। सहरी में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने वजू किया और नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल अदा करने लगी। पता नहीं अगली मर्तबा ये मुकद्दस महीना नसीब में होता या ना होता। अभी जो मिल रहा है वो तो समेट लूं। नवाफिल अदा करके मैं किचन में आ गई ताकि आटा गूंद कर रख दूं, मगर उसी वक्त बाहर हल्का सा शोर सुनाई दिया तो मैंने घबरा कर बाहर देखा। सामने ही देवर उल जलूल हुलिये में खड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ खैबर? मगर वो मुझे जवाब देने के बजाय एक कोने में पड़े हुए ढोल की जानिब लपका। ये ढोल मेरे देवर को किसी ने एक दरबार पर दिया था।
बस तभी से वो अपना आधा वक्त ढोल बजाने में गुजारता था। देवर ने ढोल उठाकर गले में डाल लिया और बोला, भाभी मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा। वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे दौरा पड़ा है या वो कोई खपती हरकतें करता फिर रहा है, बल्कि वो तो बड़ा जिम्मेदार दिख रहा था। ऐसी जिम्मेदारी जिसमें वो अपने काम पर जाने के लिए बहुत मुतमईन था। मैं खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। वो बाहर चला गया तो मैं जल्दी से ताई को उठाने चल दी, क्योंकि वो रात को उठकर नवाफिल अदा करती थी। उन्हें उठाकर मैंने खैबर के मुतालिक भी बताया कि वो कितनी जिम्मेदारी से सहरी के लिए जगाने गया है, यानी अब वो बेहतर होता जा रहा है। ये सुनकर ताई की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, शुक्र है मेरे रब ने मेरी दुआ भी सुन ली, वरना मैं तो इस औलाद के गमों में ही एक दिन ख़त्म हो जाती, मगर इनके गम कभी भी ख़त्म ना होते। मुझसे 2-4 बातें करके ताई वज़ू करने चली गई और मैं भी वज़ू करके तहज्जुद पढ़ने लगी। आखिर में दुआ मांगते वक्त मंसूर का ख्याल आया तो मैंने दिमाग से झटक दिया। ऐसे शख्स का मुझे ख्याल भी नहीं चाहिए था जिसे तन्हा माँ और एबनॉर्मल भाई की परवाह ना हो। उससे क्या तवक्का रखनी चाहिए कि वो बीवी का एक न एक दिन ज़रूर बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। मेरे जहन की स्लेट से उसका नाम शौहर के खाने पर से खारिज हो चुका था। मैं चाह कर भी अब उसकी वो इज्जत नहीं कर सकती थी जो एक बीवी के लिए अपने मन चाहे शौहर की होती है। ये सच है कि मंसूर मेरी बचपन की छुपी हुई मोहब्बत है, मगर ये बात भी सच है कि उन्होंने मेरी उस मोहब्बत का कोई भी भरम नहीं रखा और उसे पैरों तले रोंद कर कहाँ से कहाँ चले गए। अभी मैं यही सब कुछ सोचते हुए जाए नमाज पर ही बैठी थी जब देवर वापस भी आ गया और मुझे बुलाता हुआ मेरे कमरे तक पहुंचकर बोला, भाभी वो मैंने किचन में कुछ शॉपर रखे हैं, देख लेना। आज तो देवर एक के बाद दूसरी मर्तबा हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी जल्दी तस्बीह मुकम्मल की और किचन में जाकर देखा तो आज भी वहां पर शॉपर में भुना हुआ गोश्त था, यानी आज की सहरी का भी अच्छा बंदोबस्त हो चुका था। मैंने बखुशी सारा गोश्त एक जगह पर जमा किया और रोटियां उतारकर दस्तरखान पर सहरी लगा दी। फिर याद आने पर देवर से खुद ही पूछ लिया कि क्या ये सब रोज लाओगे? मेरी बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर इस बात में हिला दिया। मैं भी मुतमईन होगी कि चलो कम से कम खाने पीने की फिक्र तो खत्म हुई। अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपना पार्लर का काम और इबादत कर सकूंगी, वरना पहले तो यही परेशानी रहती थी कि रोटी के लिए आटा खत्म हो गया है या साथ खाने को कुछ नहीं। अब अल्लाह ने मेरे लिए बड़ी आसानी कर दी थी तो क्यों ना मैं फिक्र से आज़ाद होती। सहरी के बाद बाकी सब काम निपटाकर मैंने शुक्राने के नफल अदा किए। सुबह जब पार्लर गई तब भी बहुत खुशबाश थी। बाजी ने हैरानगी से पूछा, मलाइका तुम बड़ी खुश लग रही हो, जबकि इस कदर खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मंसूर वापस आ गया है या आने वाला है जो तुम आज हवाओं में उड़ती फिर रही हो? मंसूर के नाम पर मेरी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए थमी, मगर मैं किसी की वजह से भी अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सो बाजी को बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम गरीब लोगों के लिए तो खुशी यही है कि एक वक्त की रोटी पेट भरकर खा ली, दूसरी का रब वारिस। बाजी भी मुस्कुराते हुए बोली, चलो अल्लाह तुम्हारी खुशियां सलामत रखे, अब जल्दी जल्दी काम करो। मैं भी फटाफट अपने काम करने लगी क्योंकि गाहक आना शुरू हो गए थे। अब मैं पार्लर में 1 घंटा मेहंदी और मेकअप भी सीख रही थी। चाहे कुछ भी करूं, लेकिन इंसान के हाथ में अगर हुनर हो तो वो कभी भी भूखा नहीं सोता। इस बात पर मुझे यकीन था, लेकिन आज पक्का यकीन हो गया था। चाहे देवर कैसा भी क्यों ना हो, उसे ढोल बजाना आता था और उसी ढोल की वजह से ही हमारे पेट में रोटी के नवाले गए थे। यानी खपती देवर ने भी अपने हुनर से पेट की भूख को बड़ी आराम से आराम कर लिया था। अगर वो कोई हुनर सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस कभी कभार कुछ नया करने के लिए एक लम्हा ही बहुत होता है जिसमें इंसान मुसम्मम इरादा कर ले। सो मैंने भी पक्का इरादा बांध लिया था। आधी सहरी अफ्तारी तो हमारी उसी भुने हुए गोश्त से चलती रही। ताई और मैं भी खुश थे कि खैबर ने कोई जिम्मेदारी तो उठाई। अब बड़ा हो रहा है तो कम से कम कुछ तो ख्याल आया, वरना पहले तो पूरा दिन सिर्फ बाहर घूमा करता था। मेरा दिल वो गोश्त देखकर मुतमईन नहीं था, लेकिन सिर्फ तसल्ली थी कि खाने को कुछ तो है ना, मगर अंदर ही अंदर कोई बात मुझे खिल रही थी। एक रोज मैं पार्लर से जल्दी वापस आ गई और ताई मुझे देखते ही बोली, मलाइका इधर आना, एक बात करनी है तुमसे। मैं पास जाकर बैठ गई और बोली, जी बताएं। जिस पर वो धीमे से लहजे से पूछने लगी, क्या जब तुम वो भुना हुआ गोश्त खाती हो तुम्हारे दिल को अजीब सी बेकुली नहीं होती? ताई ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और कहा, जी ताई मुझे भी ऐसा ही लगता है, दिल नहीं मानता वो खाने को, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। खुदा इतनी गुर्बत भी ना दिखाए किसी को, अगर गुर्बत दिखाए तो हमारे जैसे हालात ना दिखाए।
میری بات پر تائی افسردہ ہو گئی اور منصور کی باتیں کرنے لگی، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک کے بعد ہم دوسرے کو کھونے جا رہے تھے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ ہاں، خیبر شاید ہم سے بچھڑ جاتا اگر اس روز خیبر کی جگہ میں نہ چلی جاتی تو۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو بخار میں پھنک رہا تھا۔ میں نے اس کی افطاری کمرے میں ہی پہنچا دی۔ صبح تہجد کے وقت اٹھی تو بیچارہ بے ہوشی میں چیخے مار رہا تھا، بار بار ڈر کر بیٹھ جاتا، اوپر سے اس کا جسم تو گویا کسی بھٹی میں جل رہا ہو۔ تائی بھی پوری رات کی جگی ہوئی تھی اور مجھے علم ہی نہیں تھا۔ پورے دن کے کام ایسے تھکاتے تھے کہ چارپائی پر لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ تائی مجھے دیکھ کر بولی کہ بہت بیمار ہے، اب ڈاکٹر کے پاس تو اس وقت لے کر نہیں جا سکتے۔ ایک روٹی پڑی تھی، میں نے وہ پانی میں بھگو کر اسے کھلائی ہے، مگر یہ گوشت کھانا چاہتا ہے، لیکن گوشت تبھی ملے گا نا جب یہ سحری میں جگانے جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دیور کہاں پر لوگوں کو جگانے جاتا ہے، اوپر سے اس کی بگڑتی حالت اور بھوک۔ یکدم ہی میں نے فیصلہ کیا اور تائی سے دیور کے دھلے ہوئے کپڑے مانگ کر پہن لیے۔ تائی نے مجھے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، کیا کرنے لگی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ اکیلے خیبر کی بات نہیں ہے، ہم نے بھی تو سحری کرنی ہے، سو میں لوگوں کو جگانے جا رہی ہوں، کوئی تو کچھ دے ہی دے گا۔ تائی نے نم ہوتی آنکھوں سے میرا ماتھا چوما اور بولی کہ پتہ نہیں تمہاری قسمت میں ہمارے لیے اور کتنی قربانیاں لکھی ہیں۔ میں نے انہیں پرسکون ہونے کا بولا اور خیبر سے پوچھا کہ کس علاقے میں جاتے ہو، جس پر اس نے ایک جگہ کا نام لے دیا۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کبھی نہیں سنا تھا۔ خیر، پورے راستے میں ڈھول بجاتے اور پوچھتے پوچھاتے میں اس جگہ پر پہنچ گئی۔ جب میں کسی سے اس جگہ کا پوچھتی تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے ادھر کی جانب اشارہ کر دیتے، جس سے میں مزید تجسس میں پڑ جاتی۔ بالآخر میں اس جگہ پہنچ ہی گئی جہاں سے دیور گوشت کی تھیلیاں لاتا تھا۔ وہ جگہ بہت عجیب سی تھی، بلکہ ایک بڑی سی کھنڈر نما عمارت تھی جس کے باہر لوگوں کا رش تھا۔ وہاں تو سبھی لوگ جاگے ہوئے تھے، پھر کس کو جگانا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے ڈھول بجایا تو عمارت سے لوگوں کا ایک ریلا باہر کو میری جانب لپکا۔ اس سے پہلے ہی ایک شخص مجھے 7 خالی شاپر تھما چکا تھا۔ لوگوں کا وہ ریلا اپنے ہاتھ میں لی ایک ایک بوٹی میرے شاپروں میں ڈالنے لگا۔ جس تھیلے میں 7 بوٹیاں ہو جاتی پھر لوگ دوسرے شاپر میں ڈال دیتے۔ یہ منظر میرے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ مجھے گوشت کا پورا شاپر کسی نے بھی نہیں دیا، بلکہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے صرف ایک ایک بھنی ہوئی بوٹی دی تھی جو انہوں نے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ایک بوٹی، خیر تو ہے۔ میں وہاں تو چپ رہی اور وہ سب کچھ لے کر واپس جانے کے لیے مڑی تو میرے کانوں میں ایک ایسی بات پڑی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے پیچھے کھڑا ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھار پاگل اور بدھو لوگ بھی زندگی میں ہونا کتنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پاگل ڈھول والا نہ ہوتا تو ہمارے کالے جادو کون کھاتا؟ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میں جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ پھر ایک اندھیری جگہ پر اپنا ڈھول گوشت وغیرہ چھپا کر اندر واپس گئی اور کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک بابا ہے جو ہر شخص کو ایک بوٹی پر کالا جادو کر کے دیتا ہے، جس سے اس کی بیماری اس بوٹی میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بوٹی اگر کسی دوسرے انسان کو کھلا دی جائے تو وہ انسان مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں بھی کوئی بیماری ہے تو کل بوٹی لے آنا، بابا جی رات کو دم کر کے دیں گے، پھر یہاں تہجد کے وقت ایک پاگل لڑکا آئے گا، اسے دے دینا تو تمہاری ساری بلائیں اس کے سر چڑھ جائیں گی۔ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیر یوں تھے گویا جسم سے ہی جدا ہو گئے ہوں۔ میں پورا راستہ دیور کو ان شیطانی بلاؤں سے دور کرنے کے طریقے سوچتی رہی، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا 10 منٹ پہلے ہی خیبر شدید بخار میں دم توڑ چکا تھا۔ ہمارا گھر تائی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آج وہ خیبر کی موت کے وقت منصور پر بھی فاتحہ پڑھ رہی تھی، شاید تبھی ان کا غم اس قدر شدید لگ رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، مگر میں نے تائی کو اصل حقیقت کیا ہے کبھی بھی نہیں بتائی۔ ویسے بھی ان کی زندگی کے بچے کھچے دن میں کسی پچھتاوے کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب ہر وقت چپ چاپ رہتی اور اکثر منصور کے لوٹنے کی دعا کرتی، مگر میں انہیں کیا سمجھاتی کہ ان کے دونوں بیٹے ہی نہ لوٹنے کے لیے واپس جا چکے ہیں، چاہے اب وہ کتنی ہی امیدیں لگا کر بیٹھی رہیں۔ کچھ لوگوں کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسے کہ منصور، اور کچھ لوگوں کا جسم جیسے کہ خیبر، اور کچھ لوگوں کا دل جیسے کہ تائی اور میں۔